الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات سورہ مبارکہ الحمد کی ابتدائی دو آیتیں اللہ اپنے بندے سے عبادت اس لیے نہیں چاہتا کہ اسے عبادت کی ضرورت ہو۔ امیر المومنین خطبہ حمام کے آغاز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت کے ایک چاہنے والے حمام ابن عبادہ یا حمام ابن شریح، حمام نامی دو شخص اس وقت موجود تھے، یا حمام ابن عبادہ نے مولا سے خواہش کی ہے یا حمام ابن عبادہ نے یا حمام ابن شریح نے، خواہش یہ ہے کہ صف لی المتقین یا امیر المومنین، اے امیر المومنین ہمیں متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں، کانی انظر الیہم، اور ایسے بیان فرمائیں کہ گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی علی سے علم بھی چاہیے اور خطابت بھی چاہیے۔ میرے مولا علی علیہ السلام کے لیے راوی لکھتا ہے کہ فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، علی جواب دینے سے گریز کر رہے تھے، اور اگر کوئی امام معصوم نبی رسول جواب دینے سے گریز کر رہے ہوں تو یہی جواب ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ جواب پسند کا طلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جواب دینے والے کے اوپر چھوڑنا چاہیے کہ وہ ہمیں جواب کیا دیتا ہے۔ ہمیشہ کچھ کرنا ہی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ نہ کرنا بھی کام ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے فتثاقل علیہ السلام، امیر المومنین نے جواب دینے سے گریز رکھا، مگر اصرار بڑھتا چلا گیا، یا علی بتائیے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے حمام کو مخاطب کر کے کہا کہ یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون۔ قرآن کی آیت کی تلاوت امیر المومنین نے فرما دی، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیکی کے کام انجام دو، اس لیے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے اور نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے۔ راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام، حمام قانے نہیں ہوئے،
حمام کو مولا کے اس جواب سے اطمینان نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے آواز دی کہ یا علی بتائیے متقی کسے کہتے ہیں اور تفصیل سے بتائیے۔ تب امیر المومنین نے ایک طویل خطبہ، جو نہج البلاغہ کے طویل ترین خطبات میں سے ایک خطبہ ہے، وہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو غیر مسلموں نے اور غیر شیعوں نے اور ادیبوں نے اسے ادبیات عرب کا شاہکار جانا ہے۔ اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہی ہے کہ سید رضی نے نہج البلاغہ کو فن کے سانچے میں ڈال دیا، اور فن کو کبھی موت نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے کام فنی ہو جائیں تو پھر اس کو کبھی موت نہیں ہوتی۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جو عزاداری سجا کر ہمیں دی ہے، یہ ایک سبب ہے عزاداری کی مضبوطی کا۔ یہ علم کا انداز، یہ پٹکوں کا انداز، یہ پنجے کا انداز، یہ تابوت کی ساخت، یہ ممبر کی ساخت، یہ فرش عزا کا انداز بپائی، یہ جو عزاداری میں مناسبتیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں کا ذکر ہوگا، فلاں دن فلاں کی شہادت بیان ہوگی، یہ جو عزاداری کی تہذیب ہے اور ترتیب ہے، یہ فنی ہے۔ اور اگر کوئی کام فنی ہو جاتا ہے تو پھر یہ خود مرثیہ اردو ادب کب کا مر چکا ہوتا اگر مرثیہ نہ ہوتا۔ اور آج اگر اردو ادب زندہ ہے تو وہ بطفیل مرثیہ زندہ ہے، اور دنیا کا کوئی ادیب نہیں ہے اردو زبان کا کہ وہ اپنے آپ کو ادیب کہلائے اور اس نے مرثیہ نہ کہا ہو۔ جب تک وہ مرثیہ نہیں کہہ لیتا اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ لہٰذا میں نام لینے سے گریز کروں گا، ایک تعداد شعراء کرام کی کہ جو اس مذاق اور اس مزاج کے نہیں ہیں، یعنی عزاداری امام حسین سے ان کا کوئی شاید بہت دور سے بھی تعلق نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو ادیب ثابت کرنے کے لیے مرثیہ کہا ہے۔ تو یہ ایک فن ہے، اور فن انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ اور اگر ہمارا دین بھی فنی ہو جائے تو پھر دین کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ثقافتیں جب فنی ہو جاتی ہیں، اصول جب فنی ہو جاتے ہیں، قوانین زندگی جب فنی ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ہم پر خاص احسان ہے، اور اسے اسی انداز سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات بعض جوان اس میں فقہی الجھنوں کو اور منہ شگافیوں کی طرف توجہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک موٹی سی بات ہے کہ حرمت کی دلیل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ چیز جائز ہے، اور اگر وہ چیز تبلیغ و تشریح اور بیان کا ذریعہ بن رہی ہو تو پھر شاید رجحان پانے کی وجہ سے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ لہٰذا میرے محترم سننے والوں، امیر المومنین کے کلام نہج البلاغہ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے جب بات کی ہے تو ادبیات کا شاہکار علی جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا ادب علی بن ابی طالب کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اور مفتی صاحب کو بھی یہاں پر اردو زبان کے حوالے سے ان کی روح کو بھی شاد کریں کہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ نے جو اردو میں نہج البلاغہ کا ترجمہ پیش کیا ہے وہ بھی بہت بڑا شاہکار ہے، اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور نقن صاحب کا یہ ممبر ہے، نقن صاحب نے ان کے لیے، ان کے استاد تھے نقن صاحب، مفتی صاحب کے استاد تھے، اور جب مفتی صاحب نے ان کو اپنا ترجمہ بھیجا کہ اس پہ مقدمہ لکھ دیجئے، تو نقن صاحب نے جو مقدمہ لکھا ہے اس میں ایک حسین جملہ لکھا ہے مفتی صاحب کے لیے، اور وہ جملہ میں کہتا ہوں مفتی صاحب کی ساری زندگی کا حاصل ہے جو نقن صاحب نے علامہ مفتی جعفر حسین کے لیے لکھا۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر علی اردو میں بولتے تو ایسا بولتے۔ صلوات ہدیہ کریں ذرا محمد والے۔ تو ادبیات عرب کا شاہکار ہے، اور اسی لیے سید رضی نے نہج البلاغہ کی جو ساخت اور جو اس کی جو نشست رکھی ہے الفاظ کی اور خطبوں کی، اس میں بھی فن کو اولویت دی ہے۔ نام بھی نہج الاسلام نہیں رکھا،
ورنہ مسلمان پڑھتے. نام بھی نہج البلاغہ کا نہج الدین نہیں رکھا ورنہ صرف مسلمان پڑھتے اور دین والے لوگ پڑھتے. لیکن سید رضی نے اس کا نام نہج البلاغہ رکھا، ہر فن طلب اسے پڑھے گا. جو بھی فن کا متلاشی ہے، جو ادبیات کا متلاشی ہے، وہ ضرور پڑھے گا. لہٰذا میں اس بات کا ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ سمندر پار ممالک کے اندر اور بہت سارے دیگر ممالک کے اندر نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کرنے والوں کی جو تعداد سامنے آئی ہے ان میں اکثر غیر مسلم ہیں. مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ پہ غور کیا ہے. شاہکار ہے ادبیات کا. اور ان خطبات کے اندر ایک خطبہ معروف یہ جو خطبہ حمام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسے خطبہ متقین بھی کہتے ہیں. تو میرے مولا امیر المومنین نے فی البدیع خطبہ دینا شروع کیا. ظاہر ہے میں اور آپ تو اسے اگر دیکھ کر پڑھیں تو شاید بعض اوقات دقت کا سامنا ہو، لیکن علی بول رہے ہیں اور اس انداز سے بول رہے ہیں کہ آپ بولتے چلے گئے. ہر صفت متقی کو جب آپ مکمل کرتے ہیں تو بعد والی صفت کے ہم وزن جملہ بولتے ہیں اور قافیوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. الفاظ کی نشستوں میں ردھم پایا جاتا ہے. جیسے نہج البلاغہ خالق کا کلام معجزہ ہے، مخلوق میں علی کا کلام معجزہ ہے. اس خطبے کے آغاز میں امیر المومنین نے فرمایا کہ خلق الخلق حین خلقہم غنیئا عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم. یہ آغاز خطبہ متقین ہے جس میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے مخلوق کو خلق کیا تو جس وقت وہ خلق کر رہا تھا اس وقت اپنی مخلوق کی عبادت سے غنی تھا اور ان کی معصیت سے محفوظ تھا. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، امیر المومنین فرما رہے ہیں اللہ اس لیے نہیں بنا رہا تھا کہ یہ عبادت کریں گے تو میرا کوئی بھلا ہو جائے گا اور مجھے کوئی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا. غنی عن طاعتہم، اللہ ان کی اطاعت سے غنی تھا. کوئی اس کا سجدہ نہ کرے تب بھی اللہ اللہ ہے. یہ اس وجہ سے نہیں بنایا جا رہا ہے کہ یہ میرا سجدہ کریں، یہ میری عبادت کریں. ہاں عقلاً واجب ہے کہ جو تمہیں عطا کر رہا ہو اس کا شکریہ ادا کرو. اب شکریہ کیسے ادا کریں؟ نبی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں نماز کی صورت میں ایسے ہی تم بھی شکریہ ادا کرو. عقلاً واجب ہے. عبادات الہیہ کے لیے قرآنی آیات اور احادیث پیغمبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے ہی عقل واجب کر دیتی ہے کہ اگر تمہیں کسی نے کچھ دیا ہو، صلوات ہدیہ کرے ذرا محمد والے کا. فرما رہے ہیں خلق الخلق حین خلقہم. توجہ ہے حضرت کی. جب اللہ نے مخلوق کو خلق کیا، جب اللہ نے انسانوں کو خلق کیا تو غنی عن طاعتہم، ان کی اطاعت سے وہ غنی تھا. وآمنا عن معصیتہم، اور ان کی معصیت سے وہ محفوظ تھا. اللہ نے اس لیے، میں جملہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی قرآن کی آیت نہ بھی ہو اور حدیث پیغمبر نہ بھی ہو تب بھی اللہ کی عبادت کے لیے عقل کا تقاضا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے عقل بہت واضح طور پر ہمارا ساتھ دیتی ہے، جس میں سے ایک عبادت کا مسئلہ. اگر کوئی ایک شخص کوئی ایک مرتبہ ہمارے کام آ جائے اور ہماری مشکل دور کر دے، ہماری حمایت کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ساری زندگی اس کے لیے نرم گوشہ ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے. اور اگر ہم ذرا سا غور کر لیں اپنے چہرے کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں کتنی دی ہیں. ہم سے کوئی کہے کہ صاحب اتنی بڑی تعداد میں رقم دے دو اور لے لو اور ایک آنکھ اپنی دے دو، تو شاید ہم کروڑوں روپیہ لینے کو تیار نہ ہوں اپنی آنکھ کے بدلے میں. تب معلوم ہوگا کہ ہم قیمتی کتنے ہیں. ایک انگشت بھی اگر ہم سے کوئی کاٹنے کا کہے اور اس کے بدلے میں اتنے پیسے لے لو تو ہم وہ دینے کو تیار نہیں ہیں. تو اللہ نے ہمیں کتنا قیمتی بنایا ہے. خود اپنے وجود پر اگر غور کر لیں، اور قرآن سورہ مبارکہ فصلت میں 55ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اس پوری کائنات میں اپنی آیات کو بہت جلد انہیں دکھائیں گے اور ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اور جب یہ پوری کائنات میں اللہ کی نشانیاں دیکھیں گے اور اپنے اندر دیکھیں گے، جس پر مولا نے پھر نہج البلاغہ میں فرمایا
کہ اللہ نے ساری کائنات کو ایک طرف رکھا ہے، حضرت انسان کو ایک طرف رکھا ہے. یعنی ساری کائنات کی اللہ کی نعمتیں اور خلقتیں اور اللہ کی صنعتیں ایک طرف، اور انسان کے وجود میں اللہ کی صنعتیں ایک طرف. اگر باہر اس نے پہاڑ رکھے ہیں تو یہاں مضبوطی کے لیے ہڈیاں بھی رکھی ہیں. اگر باہر اس نے ہواؤں کا نظام رکھا ہے تو یہاں تنفس کا نظام بھی اس نے قرار دیا ہے. اگر باہر اس نے فصلوں کا نظام قرار دیا ہے تو یہاں بھی ہمارے بدن میں مختلف جگہوں پر فصلوں کو قرار دیا ہے. اگر پروردگار عالم نے وہاں نور رکھا ہے چاند اور سورج کی صورت میں تو یہاں اللہ نے آنکھوں کی صورت میں نور بھی رکھا ہے. اور خود میرے مولا اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اعجب لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پر تعجب ہے، یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. ایک گوشت کا لوتھڑا زبان منہ کے اندر پڑا ہوا ہے اور یہ اس سے بولتا ہے، اور کیا کیا نہیں بولتا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اور یہ بولتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے. یتکلم بلحم ینظر بشحم، یہ چربی سے دیکھتا ہے. یسمع بعظم، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. یتنفس بخرم، سوراخوں سے سونگھتا ہے. عجیب بات ہے. صاحبان دقت بیٹھے ہیں. جناب محمد علی سید صاحب نے اس موضوع پہ بہت عمدہ کتابیں پیش کی ہیں. اللہ ایسے اہل قلم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرمائے. سکھر میں ایک غلام محمد مہر میڈیکل کالج ہے، اس میں یوم مصطفیٰ کے عنوان سے بلائے گئے، سب ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ہم نے وہاں مولا نے بدن کے بارے میں کیا کیا فرمایا، کیونکہ ڈاکٹر کا موضوع ہے بدن، طبیب کا موضوع ہے بدن، طبیب بدن سے متعلق بات کرتا ہے. تو ہم نے مولا کے جو فرامین بدن سے متعلق ہیں وہ وہاں ایک جگہ کر کے ردیف کر کے وہاں اپنے خطاب کا حصہ بنا دیا. تو اکثر برادران اہل سنت کی تعداد تھی یوم مصطفیٰ میں. بعد میں کچھ ڈاکٹر سامنے آئے اور پہلا سوال یہ کیا کہ یہ کلام علی کا کتنا پرانا ہے. میں نے کہا یہ کلام اسی وقت کا ہے کہ جب مولا نے خطبے دیے ہیں، یعنی 1400 سال پرانا ہے. اور 1000 پہلے سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو جمع کر کے نہج البلاغہ کے نام سے عام کیا ہے. کلام پرانا ہے لیکن جب کتابی شکل میں ڈھرا ہے تو اس کو بھی 1000 سال ہو گئے. تو کہنے لگے کہ پھر ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے دلوں میں علی کی محبت بڑھ رہی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو جملے آپ نے بیان کیے کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے، اس زمانے میں اندر کا حال جاننے کے لیے مشینیں نہیں تھیں. اور یہ بظاہر کان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس کان سے نہیں سنتے. ہمارے کان کے اندر 3 باریک باریک ہڈیاں ہیں جو ایک دوسرے سے بجتی ہیں، اور جب آپ سن رہے ہیں تو وہ ہڈیاں آپ کے اندر کی بج رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں. اس زمانے میں کوئی مشینیں نہیں تھیں جو اندر کا حال بتا دیتی، تو علی بول رہے تھے. علی بن ابی طالب ایسے بول رہے ہیں جیسے علی کے سامنے یہ انسان بنا ہو. صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. جی. اور اسی طرح یہ چربی سے دیکھتا ہے. یہ جو ہماری آنکھ میں بیاض ہے یعنی سفیدی ہے، ہم اس سے نہیں دیکھتے. آئی اسپیشلسٹ اگر یہاں تشریف فرما ہے تو انہیں خوشی ہوگی کہ ہمارے آنکھ میں جو پتلی ہے، پتلی کے اندر بھی ایک نقطہ ہے، ڈاٹ، ایک نقطہ ہے. اس نقطے کے پیچھے ایک چربی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں. یہ بظاہر یہ چربی جو ہماری آنکھ میں دکھائی دے رہی ہے، ہم اس سے نہیں دیکھ رہے ہیں. مولا نے کب فرمایا یہ چربی سے دیکھتا ہے، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے، یہ سوراخوں سے سونگھتا ہے، اور یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. شاہکار ہے امیر المومنین کا کلام. میں کہتا ہوں ہم سے شکایت نہ کرو کہ کہیں اور غور کیوں نہیں کرتے. کوئی اور غور کرنے کے قابل نہیں ہے. صلوات پڑھیں نبی اور آل نبی کی ذات پر. میرے مولا کا کلام، اور سید رضی کو بھی دعا دیجئے، سید رضی کی بھی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ سید رضی نے اس کو جس انداز سے پیش کیا، اس کو آفاقی بنا دیا، سب کے لیے رکھ دیا اس کو. اور اس میں حضرت نے فرمایا کہ انسان کو جب اللہ خلق کر رہا تھا تو وہ اس کی اطاعت سے غنی تھا اور اس کی معصیت سے محفوظ تھا. تو یہ جو انسان اللہ کی عبادت کرے، یہ در حقیقت عقل کا حکم ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں. اور نعمتیں بھی کیسی کہ ایک ایک نعمت پر بھی اگر گھنٹوں ہم غور کرتے رہیں تو نعمتوں کی جو گہرائی ہے، وسعت ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی،
اللہ جب اپنی، اور پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ مسلسل رکھا اور یہاں تک کہ 110 صفتوں کا آپ نے بیان ارشاد فرمایا ہے. متقین کی 110 صفتیں بیان فرمائیں، اور جب 110ویں صفت پر علی پہنچے تو چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام مر چکے تھے. فرمایا انی اخاف حال ہے، مجھے اسی بات کا تو خوف تھا، میں جو جواب نہیں دے رہا تھا. اب سمجھ میں آیا نا کہ اگر ہمارے ائمہ ہمیں کچھ جواب نہ دے رہے ہوں تو اس میں بھی ہماری زندگی ہے، اس میں بھی ہماری حیات ہے. حضرت نے فرمایا مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو ذرا خطبے کا اختتامی جملے سن لیجئے کہ اسی وقت ایک شخص نے اس محفل سے آواز دے کر کہا یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ معلوم یہ ہوا کہ علی کا دروازہ دشمنوں کے لیے بھی کھلا رہتا تھا. آپ کی محفل میں سب بیٹھا ہوا کرتے تھے. اس نے کہا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ تو میرے مولا نے جواب دیا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. یہ بھی علی نے طے کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان ہے. اور ایک اور مرحلے پہ فرمایا ینحدر عنی السیل، میں جب بولتا ہوں، اب جو جملہ سنے مولا نے جو جواب دیا اسے کہ ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا، تو میرے مولا نے جواب دیا کہ میں معرفت کا سیلاب ہوں. جب یہ سیلاب معرفت بہنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو نقصان نہیں ہوتا. اور کبھی ارشاد فرماتے ہیں خبردار کسی اور کو ہمارے ساتھ مقایسہ مت کرنا. وَلَا يَرْقَى عَلَيَّ الطَّيْرُ، جب علی اڑنے لگتا ہے تو کسی پرندے میں دم نہیں ہے جو علی کی برابر پرواز کر سکے. اللہ اکبر. لہٰذا اللہ اب اپنی حمد اگر چاہ رہا ہے، میرا مقدمہ اگر طویل ہو گیا ہو تو مجھے معاف کریں گے، اللہ اگر اپنی حمد چاہ رہا ہے تو یہ حمد احتیاط دیکھیے، کمال دیکھیے، اللہ کا انداز بیان دیکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین جب آغاز سورہ ہو رہا ہے تو اللہ نہیں کہہ رہا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ اس سورے کا آدھا حصہ مناجات پر مشتمل ہے. پہلا حصہ اسی لیے اسے سورہ مناجات بھی کہا جاتا ہے. اس سورے کا ایک نام سورہ مناجات بھی ہے. یہ مناجات آدھا حصہ مناجات پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ اس کا دعاؤں پر مشتمل ہے. مناجات کا جو پہلو ہے وہ ہے اپنے رب کی یا جس سے مانگنے جا رہے ہو اس کی تعریف. پہلے اس کی تعریف تو کرو جس سے بات کرنے جا رہے ہو، اور جب تک یہ اظہار نہ ہو کہ تم کیا جانتے ہو کیا مانتے ہو اس وقت تک تمہاری معرفت کا اندازہ نہیں ہوگا. جب انسان کسی کی بارگاہ میں جائے اور وہاں جا کر اس کے بارے میں اپنا اظہار خیال کرے تو وہ جس سے بول رہا ہے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ مجھے کیا مانتا ہے، اور جس کی جتنی عقل ہوگی اس کے مطابق اسے دیا بھی جائے گا. لہٰذا یہاں پہلے حصے کے اندر اللہ نہیں کہہ رہا کہ تم میری حمد کرو، بلکہ حمد کرنے والا کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. اچھا سکھا اللہ ہی رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلا حصہ جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے اور معاذ اللہ قرآن مجید کی کسی تحریف کے ہم قائل ہو جائیں. نہیں، قرآن مجید مکمل اللہ کا کلام ہے، ہم اس میں کچھ اشارتاً بات کر چکے ہیں. پہلے حصے میں اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچے، وہ آغاز کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب اس آیہ کریمہ کے اوپر اگر ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیا جائے تو حق بنتا ہے، اور انتظار ہے پوری دنیا میں خاص طور پر ان رسانوں کے ذریعے سے جو ان مجالس کو سن رہے ہیں، اور آپ سے وعدہ ہے لہٰذا کچھ بات آگے بڑھنی چاہیے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حمد، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شکر، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مدح. مدح جس کی ضد ہے ذم، جی، شکر جس کی ضد ہے کفر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور یہ بھی طے ہے کہ جب تک ہم ضد کو نہیں پہچانیں گے اصل سمجھ میں نہیں آئے گی. ضد کے ذریعے سے تعرف الاشیاء بازدادہم، ان کو ان کی ضد کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. جب تک رات نہیں آئے گی دن کی قدر نہیں ہوگی. جب تک کوئی نابینا ہم نہیں دیکھیں گے اپنی آنکھوں کی قدر نہیں ہوگی. جب تک کسی کو پریشان نہیں دیکھیں گے اپنے اوپر آنے والی نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا. یہ جب تک ضد سامنے نہیں آئے گی
اس وقت تک ہم اس اصل کی اہمیت کے قائل نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا مدح کی ضد ہے ذم، مذمت، ذم، اور شکر کی ضد ہے کفر، یعنی اگر کوئی شکر ادا نہیں کر رہا تو در حقیقت وہ کفر کی وادی کا راہی ہے۔ اور کفر کی بھی بہرحال بہت ساری اقسام ہیں اور طریقے ہیں اس کو بیان کرنے کے، اور حمد ان دونوں میں زیادہ طاقتور انداز عقیدت ہے۔ مدح اور شکر سے زیادہ طاقتور انداز عقیدت، انداز ما فی الضمیر، اپنے احساسات کا بیان، شکر اور مدح سے زیادہ جو طاقتور چیز ہے وہ ہے حمد۔ لہٰذا یہاں شکر کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، مدح کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، یہاں اس لفظ کا استعمال کیا ہے جس سے بڑا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، اس لیے کہ مدح افعال غیر اختیاری اور افعال غیر اختیاری دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جی۔ مثلا چاند کی تعریف، سورج کی تعریف، موتیوں کی تعریف، پھولوں کی تعریف، یہ مدح ہے، مگر اس کے ذاتی کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اتنا خوبصورت دکھائی دے، اسے بنایا گیا ہے، اس کو ایسا ہی بنایا گیا ہے، وہ اپنے اختیار سے خوبصورت نہیں بنا، اپنے اختیار سے وہ حسین نہیں ہوا ہے، مگر اس کی جب تعریف کی جائے گی تو اسے کہا جائے گا مدح۔ لیکن عزیزان گرامی، جہاں اختیاراً کوئی کام انجام دیا جائے اس کے لیے لفظ مدح استعمال ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جیسا کہ الحمد ہے، جیسا کہ حمد ہے۔ اور یہاں پروردگار عالم نے حمد کے اوپر الف لام لگا دیا۔ میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، بزرگ تشریف فرمائیں، علماء کرام تشریف فرمائیں، الف لام لگا دیا، اور الف لام لگا کر حمد کی ساری قسموں کو شامل کر لیا۔ غور کر رہے ہیں، بڑی عنایت آپ کی، میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ کی توجہات بھرپور ہیں، مجھے کوئی یہاں کہیں اور دکھائی نہیں دے رہا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ حمد کی جتنی بھی تصویریں اور جتنی بھی قسمیں ممکن تھیں، ممکن ہیں، وہ اللہ یہاں الف لام لگا کر ان سب کو جمع کر رہا ہے۔ الف لام جنس کہیں گے مولانا، الف لام استغراق کہیں گے، یہ الف لام تمام حمد کی اقسام یہاں پر پروردگار عالم کی جانب سے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ 4 سورے ہیں میرے عزیزو جو الحمدللہ سے شروع ہو رہے ہیں، سورہ مبارکہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ نام۔ الحمدللہ الذی فطر السماوات، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ لہ السماوات والارض، اس انداز سے۔ مگر ان 4 سوروں کو جو الحمد سے شروع ہو رہے ہیں انہیں سورہ الحمد نہیں کہا جاتا، صرف ایک سورے کو سورہ الحمد کہا جاتا ہے جو مورد گفتگو ہے، اور شاید اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ مکمل مناجات اور بارگاہ پروردگار میں حاضری کا سورہ ہے۔ اور ہم نے شاید تیسری یا چوتھی مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن ایک طرف ہے اور سب مثانی ایک طرف ہے، یعنی اللہ نے قرآن کو علیحدہ نازل کیا ہے، سب مثانی کو علیحدہ نازل کیا ہے، یعنی سورہ مبارکہ الحمد کو علیحدہ نازل کیا ہے۔ اور بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے، جیسے آئے جوادی عاملی حفظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن سورہ الحمد کی تفسیر ہے، سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر پورا مکمل قرآن کے طور پر لیا گیا ہے۔ لہٰذا سورہ مبارکہ الحمد کی قدر و منزلت اس وجہ سے زیادہ بھی ہے کہ اس کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کی سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ پسندیدہ عبادت جو نبی کو اچھی لگتی ہے، مولا علی فرماتے ہیں قرۃ عینی، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سب سے اچھی عبادت اور سب سے پسندیدہ اہل بیت کے نزدیک اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے، اور نماز کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز بغیر فاتحۃ الکتاب کے ہے ہی نہیں، سورہ الحمد پڑھے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا اس میں حمد کے باب میں بڑے حسین پہلو، ایک جگہ ارشاد ہوا کہ ہر وہ سانس جو میرے بدن میں جا رہا ہے اس پر حمد،
اور ہر وہ سانس جو باہر آ رہا ہے اس پر ہم، تبھی تو الف لام لگایا ہے نا. الف لام اسی لیے لگایا گیا ہے کہ ہر قسم میں حمد، ہر طرح کی حمد، ہر وقت حمد، ہر آن ہر لمحے حمد. لہٰذا یہ جو میں سانس لے رہا ہوں، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، مسلسل حمد کی کیفیت ہے. اور یہاں معصوم عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو حقیقت ہے. معصوم فرماتے ہیں یا اللہ تیری حمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حمد کرنا بھی خود نعمت ہے، اور جب ہم اس نعمت پر حمد کریں گے تو پھر ایک اور نعمت ہوگی، اور کوئی لمحہ باقی نہیں رہے گا کہ جب ہم اللہ کی حمد سے خارج رہیں. اللہ اکبر. الحمد، ہر طرح کی حمد کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اور یہاں بھی بات ہو چکی کہ اس میں جلالہ استعمال ہوا ہے، نہیں کہا الحمد للرحمن، کہا الحمد للہ. اور یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ تمام اسماء حسنہ الہیہ بھی جمع ہو جائیں تب بھی لفظ اللہ کا وزن ایجاد نہیں ہوتا. لہٰذا مفہوم اللہ سمجھنے کے لیے مقربین درگاہ پروردگار ہونا ضروری ہے. کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ لفظ اللہ کا کیا مطلب ہے. متحیر العقول یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ معلوہ کا مطلب ہے اللہ. معلوہ ہر چیز کے لیے ایک الہ ہے، ایک الہ ہے ہر تمام چیزوں کے لیے، اور اس کو پہچاننا، اس تک پہنچنا یہ انتہائی مشکل کام ہے. لہٰذا کہا گیا کہ لفظ اللہ کے ساتھ اگر ہم اس کے تشریح اور تفسیر میں کہیں کہ متحیر العقول، جہاں عقلیں دنگ رہ جائیں اسے اللہ کہا جاتا ہے، جہاں عقلیں عاجز آ جائیں اسے اللہ کہا جاتا ہے. الحمدللہ، اللہ کے لیے حمد. مگر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس الحمدللہ کی علت بیان کی. کیوں الحمدللہ؟ یعنی بعد والا کلمہ پہلے والے کلمے کی تشریح ہے. غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین. غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد اس کے لیے جو عالمین کے لیے رب ہے. اور یہاں رب العالمین کہہ کر پروردگار عالم نے وہ صفت بیان ہو رہی ہے، وہ تشریح بیان ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے لیے حمد. اس لیے یہ کہہ کر حمد کو اتنا وسیع کر دیا کہ جب تم حمد کر رہے ہو تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے جو اس کی حمد نہ کر رہا ہو. یہ کہہ کر ہم فرد کو اللہ نے کائنات سے جوڑ دیا. تم اکیلے کب ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ اور شاید یہ ایک پیغام بھی ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں حاضری دینے لگو تو اجتماعی عبادات کا فلسفہ بھی یہی ہے. نماز جماعت کا حکم بھی اس وجہ سے ہے کہ جب تم بول ہی یہ رہے ہو کہ عالمین حمد کر رہے ہیں تو ذرا مل کر آ جاؤ، ذرا مل کر نماز پڑھ لو، ذرا جماعت کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آ جاؤ. اس لیے جتنی بھی عبادات پروردگار عالم کی اجتماعی عبادات ہیں ان کا ثواب اور ان کی اہمیت کچھ اور ہے. حج کی عبادت لے لیجئے، خود روزہ لے لیجئے کہ سارے مسلمان ایک انداز سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. نماز لے لیجئے، اور خاص طور پر نماز کیونکہ بغیر سورہ مبارکہ الحمد کے ممکن ہی نہیں ہے ہی نہیں بغیر سورہ مبارکہ الحمد کے. لہٰذا جب نماز پڑھنے لگو تو ذرا جماعت کے ساتھ پڑھ لو تاکہ تم کہتے ہوئے اچھے لگو الحمدللہ رب العالمین. اور جماعت کا فائدہ جہاں سماجی ہے، جہاں سیاسی ہے، جہاں اجتماعی ہے، جہاں فلاحی فائدہ ہے. اس لیے کہ جب آپ نماز جماعت سے فارغ ہوتے ہیں تو کم سے کم بر صغیر میں بہت اچھی رسم ہے کہ مصافحہ کرتے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مصافحہ کر رہے ہوں تو ہم اس کے چہرے کو نہ پڑھیں کہ پریشان ہے یا خوشحال ہے؟ ہم پڑھنے گئے تھے نماز، لیکن ہم نے اجتماعی مسائل بھی حل کرنا شروع کر دیے. ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا، ہمارے بھائی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور اول وقت نماز پڑھنے کا حکم اس لیے ہے کہ اول وقت صاحب العصر نماز پڑھتے ہیں اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. ذرا نماز اول وقت پڑھ لو، تمہاری نماز بھی ان کی نماز کے ساتھ لگ کے چلی جائے گی. ورنہ دیر سے پڑھو گے کیا معلوم کہ ہماری نماز اس قابل بھی ہو کہ وہاں پہنچے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
وہ جو اجتماعی پہلو ہے دین کا، اجتماعی پہلو، دین یعنی اجتماعیت، دین یعنی مل کر زندگی گزارنے کا فلسفہ. جب اللہ نے ہمیں بنایا ہی جی مدنی صاحب حیات، جی مدنی الطب بنایا ہے ہمیں، اللہ نے ہمیں شہری حیوان بنایا ہے، معاف کیجیے گا کیونکہ اہل منطق نے لفظ حیوان استعمال کیا ہے انسان کے لیے، حیوان ناطق. تعریف میں یہی کہا ہے کہ الانسان ہوا حیوان الناطق. انسان کی تعریف یہ ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے. اگرچہ یہیں یہ بات بھی ہو جائے کہ انسان کی تعریف اسی سورہ الحمد سے بھی واضح ہوتی ہے. انسان اہل منطق کے نزدیک جو حیوان ناطق کا عنوان دیا گیا ہے، کیا یہ حیوان ناطق انسان کی مکمل تعریف ہے؟ اہل منطق نے تو اسے حیوان ناطق کہا ہے. حیوان ناطق یعنی سمجھدار حیوان، ناطق نطق کرنے والا، سمجھنے اور سمجھانے والا حیوان. دوسرے حیوانوں میں اور اس حیوان کے اندر، حیوان حیات سے ہے نا، زندگی رکھنے والا، جان رکھنے والا، حیوان حیات. دوسرے حیوانوں میں اور اس حیوان میں فرق یہ ہے کہ یہ سمجھتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے. دوسرے حیوان جو ہیں وہ نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں. وہ جو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ ان کی سمجھ نہیں ہوتی، ان کی عادت ہوتی ہے. غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، عادت اور ہے، سمجھنا اور ہے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ نماز کو عادت نہ بناؤ، عبادت رہنے دو. اس لیے کہ عادت انسان کو اس کی نفس کی خواہش ہو جاتی ہے. پھر توجہ چاہوں گا، جب کوئی چیز ایک عادت بن جائے، چاہے وہ اچھی عادتیں ہوں جی، لیکن وہ نفس کی خواہش ہو جاتی ہے. اب اگر وہ عادت پر عمل نہیں ہوتا تو نفس بجھا سا رہتا ہے. آج ذرا ہمارا دل خراب ہے اس لیے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی اور جماعت میں نہیں پہنچے، تو یہ دل خراب ہونے معیار ہے یا اللہ کی ناراضگی معیار ہے؟ تو وہ جب انسان کا دل خراب ہو رہا ہوتا ہے تو در حقیقت یہ اپنی خواہش کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم ہماری عبادت میں بال برابر کسی کو یا اپنے آپ کو شریک بناؤ. یہ تسکین مزاج کے لیے نہیں ہے، یہ ادائے شریعت کے لیے ہے. یہ در حقیقت عبادتوں کا فلسفہ ہی بہت عالی، اور ہم چاہیں تو ہم سے زیادہ کوئی اور ان عبادتوں کا فلسفہ جان نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم واقعی عابدین الہی، واقعی عبادت گزاران پروردگار کے چاہنے والے ہیں اور ان کے دروازے پر بیٹھے ہیں. دنیا سر جوڑ کر بھی بیٹھ جائے نا تو امام سجاد کی جو 52 دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں، ان میں سے ایک دعا بھی ترتیب نہیں دے سکتی جو میرے مولا نے اتنی تعداد میں دعائیں تعلیم دی ہیں. اور عرض ہوا تھا ایک مجلس کے اندر کہ ائمہ عصمت و طہارت نے حالات سے متاثر ہو کر زندگی نہیں گزاری ہے جی، اور اپنے چاہنے والوں سے بھی چاہتے ہیں کہ زمانے کو موڑ کر مت دیکھو، زمانے کو موڑ کے دیکھو. غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ انسان حالات کا پابند ہو جائے، انسان حالات کے آگے ہتھیار ڈال دے، یہ ائمہ کے چاہنے والوں کی نشانیاں نہیں ہیں. حالات لہذا آپ دیکھیں کہ جس دور میں حدیث پر پابندی تھی، جس دور میں حدیث بیان کرنے پہ کوڑے پڑتے تھے، حضرت امام نسائی ہمارے بھائیوں کے عالم ہیں، انہیں اتنے کوڑے مارے گئے کہ وہ چند دنوں میں رحلت کر گئے. صرف جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے مسجد میں حدیث بیان کی تھی جی. اس دور میں کیا کریں ائمہ؟ کیسے سالم پیغام، وہ ناب اور سچا پیغام، وہ حقیقی اور واقعی پیغامات کیسے منتقل کریں امت کے سامنے؟ لہذا کنیز اور غلاموں کو خریدتے تھے اور انہیں سکھا کر آزاد کر دیتے تھے. اور پھر ایک اور طریقہ امام نے اپنایا کہ دعاؤں اور مناجات. بھائی حدیث پر پابندی ہے، دعا پڑھنے پہ تو نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے پہ تو پابندی نہیں ہے. لہذا امام کی دعاؤں کے جو عناوین ہیں وہ سماجی عناوین ہیں، وہ معاشرتی عناوین ہیں، وہ لوگوں کے مسئلوں کا حل ہے. اس کے اندر مکمل صحیفہ سجادیہ ہمارے لیے ایک عنوان نجات اور عنوان ہدایت ہے. اور فرمائیں گے تو یہاں عالمین کے ساتھ اللہ ہمیں جڑتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، للہ رب العالمین. اور پھر عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے یہاں لفظ رب استعمال کیا ہے، کوئی اور صفت اپنی استعمال نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کو جتنا پیار اپنی اس صفت سے ہے کسی اور سے نہیں ہے. اکثر انبیاء کرام سے کہتا ہے جب مجھ سے دعا مانگو
اور انبیاء کرام نے اکثر جو دعائیں اللہ سے مانگی ہیں ربنا ربی یہ کہہ کر دعائیں مانگی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. آپ دعائیں دیکھیں, حضرت ابراہیم کی دعائیں لے لیجئے جی, حضرت آدم کی دعا لے لیجئے. قرآن مجید میں انبیاء کرام کی دعائیں رب سے شروع ہو رہی ہیں, اور یہ پسندیدہ ترین صفت ہے پروردگار عالم کی, صفت ربوبیت. اور وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ صفت ربوبیت میں کتنا دم ہے اور کتنی تاثیر ہے, تو میں تمہارے درمیان کچھ رب مجازی قرار دے دیتا ہوں تاکہ تم رب مجازی کو دیکھو تو تمہیں رب حقیقی سمجھ میں آنے لگے. لہٰذا اس نے ہمارے والدین کو کہا کما ربیانی صغیرا, کما ربیانی صغیرا, ایسے ہم پر ان پر رحم کر جیسے ان دونوں نے بچپنے میں ہماری ربوبیت کی. تاکہ معلوم ہو کہ ماں, یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے. اللہ زندہ رکھے جن کی والدائیں زندہ ہیں, مائیں زندہ ہیں, اور جو رخصت ہو گئی انہیں یاد تو ہوگا کہ کیسا پیار ہے. اور یہ سمجھانے کے لیے بھی کہ اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے. حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ کو تم سے پیار ہے. دنیا ایک ماں کی محبت کا پیمانہ طے نہیں کر سکتی. معلوم ہی نہیں ہے ہمیں کہ وہ گہرائی جو ماں کی محبت کی گہرائی ہے وہ کتنی ہے. آپ غور فرمائیں, یہ اپنے بچوں سے, صفت ربوبیت پہ بات ہو رہی ہے, یہ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اگر یہ خطا بھی کریں, گناہ بھی کریں, غلطی بھی کریں, بے ادبی اور بدتمیزی بھی کریں, ایک مسکرا کے دیکھنے پر معاف کر دیتی ہے. قریب آ کر بیٹھ جائیں اس کے تو یہ معاف کر دیتی ہے. اس کی خدمت میں ایک گلاس پانی کا پیش کر دیں, اماں کل جو بات ہوئی اسے معاف کیجئے, پانی پی لیجئے, یہ معاف کر دیتی ہے. وہ جو سری اور رضا اللہ کا, اللہ کے لیے دعائے کمیل کے اندر مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں یا سری الرضا, اے جلدی راضی ہو جانے والے. اس کا جلوہ بھی اگر ہمیں کہیں دکھائی دیتا ہے تو وہ ماں میں دکھائی دیتا ہے. باپ پھر کچھ دن تک ناراض رہتا ہے, روٹھا روٹھا رہتا ہے, اور شاید گھر سے نکال بھی دے, مگر جو باپ گھر سے نکال دیتا ہے تو اسی کے ساتھ ایک ماں بھی ہے جو دروازہ کھول دیتی ہے, آ جاؤ واپس گھر آ جاؤ, اور پتہ نہ چلے, خاموشی سے آ کے سو جاؤ. جی آپ نے غور فرمایا کہ اگر کسی ماں کے 4 بچے ہوں اور ایک بچہ اغوا ہو جائے, راہزن ڈکیت اسے لے جائیں اور بڑی تقدو اور محنت اور تعلقات کی بنیاد پر وہ آزاد کروایا جائے, تو ہم نے دیکھا کہ اس ماں کے بچے تو 4 ہیں مگر پیار اسے اس سے زیادہ ہو گیا ہے جو اغوا ہوا تھا. اور پوچھا جائے کہ آپ کے اور بھی بچے تو ہیں مگر اس کے کھانے کا خیال رکھتی ہیں, اس کے آنے جانے کا خیال رکھتی ہیں, زیادہ توجہ آپ کی اسی پر ہے, تو جواب یہ آتا ہے کہ کیا کروں کہ یہ اغوا ہو گیا تھا, مجھ سے چھن گیا تھا, دوبارہ آیا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ, ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کیوں کرتا ہے. توبہ کرنے والا در حقیقت اغوا ہو کر وادی شیطان میں چلا گیا تھا, پلٹ کر توبہ کر کے آیا ہے, اللہ کو پیار ہو گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی عزیزان گرامی, پروردگار عالم اس صفت ربوبیت کو بہت عزیز رکھتا ہے. لیکن یہاں ایک باریک سا قومی مسئلہ جو ہماری قوم میں کہیں کہیں سے اطراف سے دکھائی دے رہا ہے, اس کی اصلاح کا بھی موقع یہی ہے. اگر لفظ رب بغیر اضافت کے استعمال ہو رہا ہو تو وہ اللہ کی جانب رہنمائی ہوتا ہے. جب بھی کہیں گے یا رب تو اس سے مراد اللہ ہے. لیکن اگر اسے اضافہ کر دیا جائے جیسے ربیانی, ربیانی اضافہ ہو رہا ہے, ہمارے 2 رب, میرے 2 رب, میں نے اپنی طرف نسبت دے دی, وہ آپ کے لیے رب نہیں ہے جو میرے لیے رب ہیں, ان کا مزاج آپ کے لیے کچھ اور ہوگا. لیکن جو رب مطلق ہے, جب مطلق بولیں گے تو وہ رب مطلق ہے, اور رب مطلق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ورنہ ہمارے آپ کے ماں باپ, ان کے ماں باپ, میرے ماں باپ میرے لیے رب یعنی قرار دیے گئے, میرے لیے رب قرار دیے گئے, میری تربیت کرنے والے قرار دیے گئے. جب بھی رب کی صفت کو اضافے کے ساتھ بولا جائے, جیسے رب الابل کیا کہا تھا حضرت عبد المطلب نے, ابرہا جب لشکر لے کر آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے, تو حضرت عبد المطلب نے یہی کہا تھا نا کہ میں رب الابل ہوں اور اس گھر کا بھی کوئی رب ہے.
تم میرے اونٹ واپس کرو۔ اس نے کہا میں تو تمہیں سردار مکہ سمجھتا تھا، خانہ کعبہ کا تمہیں محافظ سمجھتا تھا، تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، اللہ کے گھر کی بات نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس کا کوئی اور مالک ہے؟ وہ تم سے خود نمٹے گا۔ اصل بات پڑھیں ذرا محمد وعالم۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رب اگر اضافے کے ساتھ بیان کیا جائے گا تو وہ غیر خدا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، رب البیت، رب الابل، رب یعنی، لیکن جب مطلقاً رب استعمال کیا جائے گا تو وہ اللہ مراد ہے۔ اور جو چیز کسی کو پسند ہو دوسرے کے لیے استعمال کرتے وقت ادب کا تقاضا ہے کہ اس سے پوچھا جائے۔ بڑی عنایت آپ کی، بڑی عنایت۔ اگر کوئی چیز کسی کو پسند ہو تو کسی اور کے لیے استعمال کرنے سے پہلے اس کی اجازت ضروری ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ مثال لے لیجئے کہ یہ مائک ہمارے یہ بزرگ صحیح کرتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اور اگر کسی کو شوق ہو کہ وہ یہ کام کرے تو ادب نہیں ہے کہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کی اجازت ہے کہ یہ کام میں کر لوں؟ یہ تو عام بات ہے، لیکن جہاں اللہ کو وہ صفت اتنی اچھی لگتی ہو کہ ہر نبی سے کہتا ہو، ہر نبی اس سے بات کرتا ہے، تو رب کی صفت سے بات کرتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ رب العالمین، بات کل آگے بڑھنا چاہیے، انشاءاللہ بڑھے گی۔ اور وہ جو عالمین کے لیے رب ہے، اس نے اگر اپنی جانب سے پیغمبر بھیجا ہے تو وہ رحمت للعالمین ہے، اور پورے عالمین کو جوڑنے کے لیے اس نے اپنی جانب سے نمائندے بھیجے ہیں اور انہیں جوڑ دیا۔ اللہ کے ہادی، اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ناآشنا نہیں ہے، ہر شخص ان کا محتاج دکھائی دیتا ہے، ہر فرد ان کے دروازے پر دکھائی دیتا ہے۔ نجات اور ہدایت کا رستہ یہی گھرانہ ہے، اور انہوں نے اپنی انداز ہدایت سے اتنا پختہ قانون بنا کر چھوڑا ہے، اتنے پختہ اصول بنا کے چھوڑے ہیں کہ قیامت تک ان کے ذکر سے ہدایت ملتی رہے گی۔ یہ قصہ کربلا، یہ واقعہ کربلا، کتنی مدت گزر گئی سے؟ ہمارا کوئی عزیز ترین فرد اگر اس دنیا سے چلا جائے تو سال بھر سے زیادہ، 2 سالوں سے زیادہ اس کا غم نہیں رہتا۔ ہم پہلے دن جیسے ہوتے ہیں ایسے 1 سال کے بعد نہیں ہوتے، اس سے متعلق غم جو ہمارے اوپر پہلے چند دنوں میں ہوتا ہے، وہ پہلے چند مہینوں میں ہوتا ہے، وہ 1 سال کے بعد اور 2 سال کے بعد نہیں ہوتا۔ اس غم کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہے کہ جسے 1400 سال سے رو رہے ہیں اور ہر سال اس کی یاد میں مسلسل اضافہ ہے؟ یہ کون ہے؟ ان حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانے اوست۔ یہ کون ہے حسین ابن علی؟ جسے دیکھو اس کا دیوانہ نظر آتا ہے، جسے دیکھو اس کا نام لیتے ہوا نظر آتا ہے، اور نام لینے والا بھی ضروری نہیں مسلمان ہو، کبھی عیسائی، کبھی یہودی، کبھی ہندو، کیسے کیسے کلام کہے ہیں غیر مسلموں نے۔ اس سندھ کے اندر میں ایک مجلس سالانہ پڑھتا ہوں، ایک ہندو اس کا میزبان ہے، محراب پور کے قریب ایک ہندو سالانہ ایک مجلس کرواتا ہے، مگر کیا یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ ہم کربلا کے مالک تو نہیں ہیں۔ ہر عاشق حسینی ہے، ہر زندہ ضمیر امام حسین کو یاد کرتا ہے، ہر بیدار ذہن امام حسین کی یاد میں ان ایام میں مبتلا ہے۔ کتنے ہی گھر ہیں اس پاکستان کے اندر کہ جن کی چھتوں پر علم لگے ہوئے ہیں، مگر وہ شیعوں کے گھر نہیں ہیں۔ اہل سنت لگاتے ہیں، اہل سنت مجلسیں کرتے ہیں۔ شیعہ تو یہ اعزاز سمجھیں اپنے لیے کہ فرش بچھانے کی نوکری انہیں دی گئی ہے۔ شیعہ یہ اپنے لیے فخر محسوس کریں کہ امام حسین کے مہمانوں کی میزبانی کا کام انہیں دیا گیا ہے، ورنہ حسین کے دروازے پر کوئی مسلکی بنیادوں پر نہیں آتا۔ ارے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔
مجھے نہیں معلوم میرے برابر میں بیٹھنے والا کس مسلک کا ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ امام کو چاہتا ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ امام حسین کا متوالا ہے، امام حسین کا چاہنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کتنی وسعت آ گئی، کتنی ہماگیریت آ گئی، کتنا پھیل گیا یہ مفہوم حسینیت۔ لہذا مکتب تو دو ہی ہیں، یہ جو فقہوں کے اختلاف کی بنیاد پر ہم نے اپنے مکتبوں کے نام رکھ دیے، یہ در حقیقت مکتب اللہ نے نہیں بنائے، یہ ہماری مجبوریاں اور ہماری مشکلات تھیں۔ مکتب دو ہی ہیں، حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ دنیا میں آپ کو یا حسینی ملے گا یا دنیا میں آپ کو یزیدی ملے گا، دو ہی سوچ ہیں جو اس پوری دنیا پہ حاکم ہے۔ اور حسینی آج 7 محرم ہے، تکلف کر کے نہیں روئیے گا، اس لیے کہ میں ایک یتیم کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، کربلا میں جو محضر نامہ ہے، جو شہادت نامہ ہے، جس میں شہداء کے نام درج ہیں، اس میں کس کس کے نام ہیں یہ حسین ابن علی جانتے ہیں، اور حسین نام دیکھ کر ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں رہ گیا۔ اسے اللہ کی مرضی کے مطابق اور مشیت کے مطابق اور جو طے شدہ ہے اس کے مطابق تو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ حبیب تمہیں دیر کیوں ہو گئی آنے میں؟ تمہیں تو یہاں پہنچ کر اپنی جان قربان کرنی ہے۔ زہیر قین تم کہاں رہ گئے؟ اور جو ایک رات کی مہلت لی وہ دی بھی تو تھی، وہ جو 32 افراد کو صبح عاشور آنا ہے، آج 9 محرم ہو گئی، یہ لوگ نہیں آئے، اب باز جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ اور ایسے ہی ہوا، دوسرے دن صبح عاشور 32 افراد شریک ہوئے جن کے نام حسین کے پاس تھے۔ کیسے ارادتاً اور منصوبتاً یہ کام کیا جا رہا ہے، طے شدہ ہے۔ یہ شہید نا آگاہ نہیں ہے، شہید آگاہ ہیں، جانتے ہیں کہ میں کیا کرنے آیا ہوں کربلا میں۔ چلیے ذرا امام حسن کو ان کے بچے کا بوسہ دیں، چلیے ذرا ایک بیوہ کو اس کی تربیت پر تشکر بولیں۔ اے مادر قاسم، آپ کے شوہر زندہ نہیں ہیں اور یہ بچہ کم سنی میں یتیم ہوا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت 2 سال کے تھے یا 4 سال کے تھے جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، اور امام حسن نے اپنی بہن زینب کو کہا کہ بہن زینب، اللہ اکبر، اگر آپ رونے آئے ہیں تو ایک جملہ کہتا ہوں۔ جب زہر مل گیا نا امام حسن مجتبیٰ کو، تو امام حسن کے ساتھ تشریف فرما تھے، حضرت کو قے کی کیفیت ہوئی، تو وہ فرمایا کہ تشت لے کر آؤ، مجھے قے آ رہی ہے۔ تو جب تشت آیا تو معلوم ہوا کہ زینب آ رہی ہیں، تو فرمایا بھائی حسین، یہ زینب میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ نہیں پائے گی۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ میں کہوں گا مولا امام حسن سے، مولا آپ کی بہن کا حوصلہ بہت بلند ہے، یہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گی۔ اجرکم علی اللہ، رونے کا دن ہے، ایام گریہ اوزاری کے ہیں۔ 2 محرم کو حضرت دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آئے، دروازے پر دستک دی، حضرت تک پیغام پہنچا کہ دیبل ملنے آئے ہیں۔ امام کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے مولا آج 2 محرم ہے، میں آپ کے سامنے آپ کے جد حسین کا مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلا کر کہا، کنیز کو بلا کر کہا پردہ آویزاں کرواؤ، اور حرم سے کہو کہ پردے کی اس جانب آ کے بیٹھ جائے، بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں، مجلس ہو رہی ہے۔ جب حرم کی ساری بیویاں پردے کی اس جانب آ کر بیٹھ گئیں، امام نے کرسی کی جانب اشارہ کیا، دیبل جاؤ جا کے مرثیہ سناؤ۔ اب دیبل خزائی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا ہے۔
یا فاتی قومی یبنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ۔ یہ دیبل کے مرثیے کے مصرے ہیں، اے بہترین مخلوق نبی مکرم کی بیٹی فاطمہ، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے تارے گر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک ایک شہید کا ذکر کرتے ہوئے دیبل نے کہا فاطمہ جب سب جگہ گریہ کر لو تو نشیب کربلا میں آ جاؤ، وہاں تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر دیبل خزائی نے مرثیہ مکمل کر دیا۔ سب رو رہے تھے، امام کا آنسو اتنے بہ رہے تھے کہ آپ کے ریش مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ دیبل سے امام نے فرمایا دیبل مرثیہ مکمل کر لیا، اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، تھکیں گے نہیں عزادارو، اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو۔ دیبل نے کہا مولا حکم فرمائے۔ حضرت نے فرمایا دیبل میری دادی زہرا سے کہو کہ جب حسین پر رو چکے تو اپنے بیٹے کی قبر خراسان میں بھی آ جائیں۔ دیبل نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کی کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا دیبل مجھ غریب کی قبر خراسان میں بنے گی، مجھے غربت میں مارا جائے گا، میری دادی زہرا سے کہو کہ خراسان میں میری قبر پر آئیں۔ جب دیبل خزائی نے یہ مصرے میں اضافہ کیا، مرثیے میں اضافہ کیا، جیسے ہی کہا نا کہ اے فاطمہ زہرا تمہارا پوتا علی ابن موسیٰ الرضا خراسان میں غربت میں مارا جائے گا، اس کی قبر پر بھی آ جاؤ، تو کنیز پردہ ہٹا کے باہر آ گئی، کہنے لگی معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہے۔ حضرت معصومہ سے برداشت نہیں ہوا، میں کہوں گا بی بی سے بی بی سلام ہو زینب کبریٰ پر۔ 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی، حسین پر کند خنجر چلتا رہا، کبھی دائیں دوڑتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی اور آوازیں لگاتی تھی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے۔ حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ بی بی نے دشمنوں کا نام لے کر بھی کہا تم دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رے مظلومیت زینب کبریٰ، اجر کمل اللہ۔ عزادارو، امام حسن کے اس فرزند کی عمر 4 سال کی ہے یا 2 سال کی ہے؟ آ کر کھڑے ہو گئے امام حسین کے سامنے، مولا چچا کیا میرا نام شہادت نامے میں ہے؟ ہوا یہ تھا کہ امام حسین نے پہلے 2 مرتبہ حضرت قاسم کو لوٹا دیا تھا، قاسم تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو چلے جاؤ، قاسم تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو چلے جاؤ۔ تیسری مرتبہ حضرت قاسم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شہادت کی اجازت ہے، مجھے جہاد کرنے کی اجازت ہے، بلکہ سوال یہ کیا کہ چچا جان کیا میرا نام محضر نامے میں ہے، میرا نام شہادت نامے میں ہے؟ تو امام نے فرمایا، جملہ سنیں، امام نے فرمایا قاسم تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہاشمی جوش سامنے آیا، ایک انگڑائی لے کر کہنے لگے چچا کیا یہ خیموں میں آ جائیں گے؟ یہ قوم اشقیاء حل یسلون الی الخیام، یہ قوم اشقیاء کیا خیموں میں داخل ہو جائے گی؟ امام نے فرمایا نہیں قاسم، علی اصغر کو میں اپنی گود میں لے کے جاؤں گا۔ اب حضرت قاسم ہیں جو بار بار اپنے چچا کے پاس آ رہے ہیں، ایک مرتبہ ایسے آئے کہ بھابھی آ کے کھڑی ہو گئیں۔ آپ لوگ تو محسوس کرتے ہیں نا کہ بڑے بھائی کی زوجہ کا احترام ثقافت میں کیا ہے۔ امام حسین کے بڑے بھائی کی زوجہ ہیں، جب حضرت ام فروہ آ کے کھڑی ہوئیں تو امام نے پوچھا بھابھی جان آپ نے آنے کی زحمت فرمائی؟ فرمایا اے بھائی حسین میرے قاسم کو قبول کر لو، اسے جانے کی اجازت دے دو۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو امام حسین نے خود سجایا ہے، خود تیار کیا ہے حضرت قاسم کو امام حسین نے۔ آپ کا قد بہت کوتاہ تھا، چھوٹا قد تھا حضرت قاسم کا، پیر رکابوں میں نہیں آ رہے تھے، تو حضرت عباس سے فرمایا رکابیں کاٹ کے رکابیں بلند کرو تاکہ قاسم کے پیر رکابوں میں آ جائیں۔ جب تلوار لگائی گئی تو تلوار بہت بڑی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر حضرت قاسم کے سر پر کوئی خود پورا نہیں آ رہا تھا، بدن میں نزاکت تھی، بدن میں نحیف بدن تھا، نازک بدن تھا۔ امام نے سر پر امامہ باندھا ہے اور آدھے ٹکڑے سے نقاب لگائی ہے۔ میں نے آیت اللہ فاطمینیہ سے حرم حضرت معصومہ میں یہ جملہ سنا کہ امام حسین نے واحد جوان ہے جس کے نقاب لگائی ہے، اس لیے کہ حضرت قاسم کا چہرہ بہت حسین تھا۔
اور چہرے سے کم سنی آیا تھی، کہیں دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کرے۔ امام حسین نے چہرے پہ نقاب لگا دی اور حضرت قاسم کو روانہ کیا۔ جناب قاسم پہنچے ہیں، مگر اس کمسنی کے عالم میں 11 یا 13 سال کا سن ہے۔ حضرت قاسم نے ارزق شامی اور اس کے 3 پہلوان بیٹوں کو فنار کیا ہے، بڑا کارنامہ کیا حضرت قاسم نے میدان کربلا میں۔ لیکن جب یہ ہاشمی جوان دشمن کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو ایک ظالم نے ایک جملہ کہا جس پہ حضرت قاسم جھک کر دیکھنے لگے۔ اسی وقت حضرت قاسم کے سر پہ گرز لگا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا۔ بس ایک مرتبہ حضرت قاسم نے جھک کے دیکھا تو ایک گرز آ کر سر پہ لگا، اور پھر گرتے ہوئے آواز دی، چچا میری مدد کیجئے گا۔ عزاداروں مجھے 2 منزلیں لینی ہیں، آپ تھک کر گریہ نہیں کریں گے، رونے کے دئی ہیں۔ جیسے ہی آواز آئی نا کہ چچا میری مدد کیجئے گا، تو امام گھوڑے پر بیٹھ کر ایسے گئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں گئے، اس کے بعد کسی کے لیے نہیں گئے۔ اور جب حسین کا گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو فوج اشقیہ میں ایک شور مچا، حسین نے حملہ کر دیا۔ تو یہاں کے گھوڑے وہاں اور وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، اور ایک آواز آتی رہی، چچا مدد کیجئے، چچا مدد کیجئے۔ میدان کربلا میں دھول اڑ رہی تھی۔ امام حسین جب پہنچے ہیں حضرت قاسم کے لاشے پر، جب قاسم کے قریب پہنچے ہیں تو لاشا پامال ہو چکا تھا۔ عزادارو آپ رو رہے ہیں، ایک جملہ کہوں، کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے ہیں، کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے ہیں، ایک حسین کا لاشا، ایک قاسم کا لاشا، مگر فرق یہ ہے کہ حسین کا لاشا بعد از شہادت پامال ہوا ہے، مگر ام فروا آپ کو سلام ہو، آپ کے بچے کا لاشا زندگی میں پامال ہوا ہے۔ بیٹھ گئے حضرت قاسم کے سرہانے، اے قاسم تمہارے چچا کے لیے بڑا گراں ہے، تم مدد کے لیے پکارو اور تمہارا چچا مدد نہ کرے۔ اب امام حسین نے اپنی عبا بچھا کر اس متلاشی بدن کو جمع کرنا شروع کیا۔ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ حضرت قاسم کا بدن تو چھوٹا تھا، لیکن جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا تو حضرت قاسم کا بدن حسین کے بدن سے بڑا ہو گیا تھا۔ عجیب جملہ لکھا ہے سید ابن طاؤس نے، فرماتے ہیں جب حسین نے بدن اٹھایا ہے نا تو پشت پر جب اٹھایا تو حسین کے بدن سے بڑا بدن تھا، زمین پر پیر خط کھینچ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ امام نے عبا بچھائی اور بدن کے ٹکڑے اس میں جمع کیے، لا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ آپ نے گریہ کیا، بڑی میں نے آپ کو زحمت دی، مگر مجھے ایک منزل چاہیے اس مصائب کے باب میں۔ جب امام نے گنج شہیدہ میں لاشا رکھ دیا تو جناب زینب سے کہا، اس کی ماں کہاں ہے؟ اللہ رے حوصلہ، خبر آ چکی ہے کہ قاسم شہید ہو گئے ہیں، مگر جناب ام فروا اور بیویوں کی طرح استقبال کے لیے نہیں کھڑی۔ کہیں ایسا نہ ہو بھائی حسین شرمندہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو حسین کی نگاہیں میرے سامنے جھک جائیں۔ جا کر جناب زینب نے ڈھونڈا ہے حضرت ام فروا کو، تو بی بی اپنے خیمے میں سجدے کے حالت میں تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ آواز دی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آ کر بیٹھی ہیں جناب ام فروا اپنے بچے کے پامال لاشے کے قریب۔ عزادارو لاشا دیکھ کر کہنے لگیں، بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، بھائی حسین مجھے قاسم کا یہ تار تار کرتا، یہ چاک چاک کرتا، یہ مجھے قاسم کا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے کچھ نہیں کہا، ماں ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، کچھ مانگ رہی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین نے وہ تار تار کرتا حضرت ام فروا کو دے دیا۔ بی بی نے اسے لے جا کے سنبھال لیا۔ روز عاشورہ خیمے لٹے، یہ قافلہ کوفے گیا، شام گیا، شام میں کچھ تبرکات واپس آئے۔ جب شام سے یہ قافلہ واپس آنے لگا، ہر بی بی کے ہاتھ میں گٹھڑی تھی۔ ابھی آپ گٹھڑی کی زیارت کریں گے، ہر بی بی کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی، ہر بی بی نے اپنا سامان اس میں رکھا ہوا تھا۔ جناب ام فروا کے سینے سے بھی ایک گٹھڑی لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی پہنچی ہے نا مدینے میں، تو جس نے اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی تھی اس سے کہا مجھے جنت البقیع لے جاؤ۔ آخری جملے کہہ رہا ہوں، مجلس ہو گئی، مجھے جنت البقیع لے جاؤ۔ جیسے ہی جنت البقیع میں بی بی کا اونٹ بیٹھا، بی بی اونٹ کی سواری سے اتری اور ایک مرتبہ بڑھی ہیں قبر امام حسن کے قریب آئی ہیں، اپنی گٹھڑی کھولی ہے، خون بھرا کرتا نکالا ہے، قبر امام حسن پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر۔ اللہ لعنت اللہ اللہ
یا حسین یا حسین۔ آج کے دل کی میں جاؤں واری، آج کے دل کی میں جاؤں واری، میرے قاسم کی آتی ہے میں یہ سنا کر والے ابا کو لگی تسلیم کرنے خدا، یہ سنا کر والے ابا کو لگی تسلیم کرنے خدا، پھر کہا یوں ہر ایک اقربا کو میرے قاسم کی آتی ہے میں رل میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے فرش بچھوا کے مہندی سوارو، میرے نوشاہ پر پھول بارو، فرش بچھوا کے مہندی سوارو، میرے نوشاہ پر پھول بارو، سیج سے آ کے بیڑی اتارو، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، رل میں بیوہ حسن کی پکارے، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، ایک صندل سے میں بچھاؤ، چوکی لے اس کے نیچے بچھاؤ، گھر میں صندل کے چھاپے لگاؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، سوتے کیوں ہو براتی جگاؤ، شادیاں لے شتابی بجاؤ، پردے خیمے کے جلدی اٹھاؤ، پردے خیمے کے جلدی اٹھاؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، میں پیمبر کے پیالے بھروں گی، شمع مجھ کے کشا کے دروں، میں پیمبر کے پیالے بھروں گی، شمع مجھ کے کشا کے دروں، بی بی زہرا کی سینہ کروں گی، بی بی زہرا کی سینہ کروں گی، میرے قاسم کی آتی ہے یا حسین۔